توکلت وهو رب العرش العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بیان قسم کے ساتھ رب کریم نے ہمارے آقا و مولا نبی رحمت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کو اہمیت کے ساتھ بڑی عظمت کے ساتھ بیان فرمایا، اور یہ بات اپنے طور پر ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ساری کائنات کو رب کریم نے اپنے ذکر، اپنی یاد، بیان عظمت کے لیے حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرو، اور رب کریم کا ذکر کثیر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عین رضا، حکمت کے مطابق ہے، صرف ذکر نہیں، ذکر کثیر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اصل میں یہ بندوں کے لیے اس لیے لازم ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے، غیروں کے لیے نہیں۔ یا عبادی اذکروا اللہ نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو رب کریم نے ایمان کے حوالے سے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ وجوہ اور بھی ہیں، اسباب علل اور بھی ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کا ذکر کریں اس حوالے سے کرتے ہیں کہ اس نے ذکر کرنے والے پر احسان کیا ہے، تو وہ اس احسان کو یاد کر کے اس کا ذکر کرتا ہے۔
اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں پر اس قدر احسانات کیے ہیں کہ ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ خالق سب کا ہے، پیدا سبھی کو کیا ہے، ہمہ اقسام، کوئی ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، اس کے حضور سر جھکانے والے ہوں یا اس کا شریک ٹھہرانے والے ہوں، اللہ کریم نے سب کو پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے انہیں اپنی گوناگون نعمتوں سے نوازا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کافروں کو بھی وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر روزی بدانش بر فزودے زناداں تنگ تر روزی نہ بودے، کہ اگر اللہ تعالی روزی صرف عقل مندوں کو دیتا تو بے وقوفوں سے زیادہ تنگ دست کوئی نہ ہوتا، لیکن بناداں آن چنا روزی رسانت کہ دانا اندراں حیراں بمان، کہ وہ بے وقوفوں کو اس طرح روزی عطا فرماتا ہے کہ عقل مند حیران رہ جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ اس لیے روزی نہیں دیتا کہ تم مجھے پہچانے تو تمہیں روزی دوں گا، نہیں پہچانتے ہو تو بھوکا ماروں گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو اسے نہیں مانتے ان کو رزق بہتا دیتا ہے، ان کو رزق بہتا دیتا ہے، اور جو ماننے والے ہیں اکثر و بیشتر ان کا رزق ان کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ آپ انکار ہی نہیں کر سکتے، پوری دنیا میں جو کفر کی سلطنتیں ہیں وہ ایمان والوں کی ریاستوں سے زیادہ مرفہ الحال ہیں، اسباب ان کے پاس زیادہ ہیں، وسائل ان کے پاس زیادہ ہیں، اہل ایمان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔ وہ اگر نہ ماننے والوں اور غیروں کو رزق زیادہ دیتا ہے تو اسے یہ کھٹکا نہیں ہے کہ اس کی الوہیت کو کوئی نقصان پہنچے گا، اس سے بے نیاز ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ جو نہیں مانتا وہ اپنی بربادی کے لیے نہیں مانتا، وہ اپنی تباہی کی وجہ سے نہیں مانتا۔ اللہ کریم کو اس کے نہ ماننے سے کوئی نقصان نہیں ہے، اور ایمان والوں کو کبھی تکالیف میں بھی مبتلا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نفسیاتی طور پر جب تکلیف محسوس کرتا ہے تو وہ ہائے وائے کی بجائے یا اللہ رحم کر کہتا ہے، یا اللہ رحم فرما کہتا ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں جس دکھ کی بنا پر مالک کا نام زبان پہ آ جائے وہ دکھ سکھ سے بہتر ہے، وہ دکھ سکھ سے بہتر ہے۔ وہ دکھ مانگتے نہیں ہیں، لیکن اگر تکلیف آئے تو پھر وہ ناشکری بھی نہیں کرتے، بے صبری بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ جس ذات نے انہیں تکلیف دی ہے وہ ظالم نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کی کوئی حکمت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے نقل کیا ہے کنز العمال میں، حدیث پاک کا عظیم دستور ہے، اور بعض روایات میں فقیر نے پڑھا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے
پوری توانائی اور پوری کوشش کے ساتھ ساری زندگی محنت کی ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو بھی ارشاد نکلا ہے آپ اس کو ضبط کریں اور اس کو جمع کریں تاکہ وہ مبارک جواہرات جو ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ یہ آپ کی کوشش اور محنت ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں کہ آپ کامیاب ہو گئے، یہ نہیں ہے۔ سرکار کے مبارک زبان اطہر اقدس اظہر سے جو کچھ ظاہر ہوا ہے، سیوطی ساری زندگی محنت کی ہے، سمندر کا قطرہ بھی جمع نہیں کر سکے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی زبان مبارک سے۔ چلیے صحابہ کرام کے سامنے بیٹھ کر تو سرکاری ارشادات فرماتے ہیں، وہ تو ان کے ضبط میں آ گئے، لیکن جو رات کی تنہائیوں میں حضور ذکر کرتے ہیں وہ کدھر گیا ہے؟ آج تک کسی محدث نے یہ دعویٰ نہیں کیا، بلکہ محدث کیا کریں گے، صحابی نہیں کر سکے کہ جو کچھ نبی رحمت علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہے ہم نے اس کو جمع کر لیا ہے، ایسا نہیں دعویٰ کر سکے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی تنہائی حضور کی خدمت میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، لیکن یہ دعویٰ انہوں نے بھی نہیں کیا۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعتہن، وہ اپنے باری کے لمحات میں حضور کے قدموں میں بیٹھ کر، میں یہ نہیں عرض کرتا کہ وہ ساری رات آرام کرتی تھی، بلکہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور آرام فرماتے اور وہ ساری رات حضور کی زیارت کرتے تھے، زیارت کرتے تھے۔ بلکہ ان کی نظر میں مصلی نماز پہ کھڑے ہو کر نفل پڑھنے سے حضور کو دیکھتے رہنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ چنانچہ ایسا ہوتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار میرے ہاں تشریف فرما ہے، جلوہ گر ہیں، رونق افروز ہیں، تو میں حضور کی خدمت میں ہوں۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ عائشہ تو اجازت دے تو میں ذرا ذات حق کا ذکر نہ کر لوں، یاد نہ کر لوں۔ ان لمحات میں اس حقیقت کا اظہار یہ عظمت نبوت کا اعجاز ہے، اس کی وضاحت فقیر نہیں عرض کر سکتا کہ میاں بیوی کا رابطہ تعلق اور ہے، امتی اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا تعلق اور ہے، بلکہ امت سے آگے امہات المومنین کا حضور کے قدموں سے تعلق اور ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، میں قطعاً ایسا نہیں کر سکتی کہ انکار کروں۔ فرمایا کہ حضور نے نوافل شروع کیے، میں ایسا بھی نہیں ہے کہ حضور نفل میں شروع ہو گئے اور میں چپ کر کے سو گئی، نیند آ گئی، میں نے کپڑا اوڑھ لیا، مجھے نہیں ملا، دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن نہیں ملا ہے کہ سرکار مصروف ذکر ہیں اور امہات المومنین چہرہ ڈھانپ کر آرام کر رہی ہوں، وہ چہرے کھلے رکھ کر حضور کی زیارت کرتی رہتی تھی۔ جو عبادت ان کو رب کریم نے ادا کی ہے وہ تو کائنات کے ملائکہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو فرماتی ہیں میں سرکار سید عالم علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، دیر تک کھڑے رہے، دیر تک کھڑے رہے، اور راتوں میں سرکار اس قدر طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ کے قدمین شریفین پر سوزش آ جاتی تھی۔ میں جب فارغ ہوتے
تو حضور کے قدمین شریفین کو سہلاتی، میں دباتی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اتنی مشقت کیوں، اتنی مشقت کیوں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیوں؟ رب نے سب کچھ بنایا ہے، سب کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن جو کچھ مجھے بنایا ہے اور جو کچھ مجھے دیا ہے کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ تو میں شکریہ ادا نا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے تو سرکشی کر کے، غفلت کر کے، خدا فراموشی کر کے ان لمحات کو ضائع نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے ان عطاؤں، وفاؤں اور اس کرم بخشی کا شکریہ ادا کیا جائے۔ کیونکہ سرکار جو فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ فرماتی ہے سرکار سجدے میں ہیں اور اتنا طویل سجدہ کیا نبی رحمت علیہ السلام نے کہ میں بے چین ہو گیا۔ مجھے خیال ہوا کہ خدا خیر کرے سرکار یہاں ہیں بھی کہ نہیں۔ اشارہ آپ سمجھتے ہیں؟ حضور سفر آخرت فرما گئے۔ میں اسی حیرانی میں تھی، آخر کچھ دیر تو میں نے ضبط کی، آخر میں بے صبر ہو گئی، تو میں نے اب پتہ تو کرنا ہے نا، یا پتہ کرو اس کا کیا حال ہے۔ وہ کیا حال ہے تیرا؟ ہلایا، کھینچا، ہاتھ کو ہلایا یا ایسے ہلایا نہ، فرماتی میں نے بڑے ادب سے پاؤں کے تلوے کو ہاتھ لگایا، پاؤں کے تلوے کو ہاتھ لگایا۔ یہ نرا امتی نہیں ہے، یہ سید عالم علیہ السلام کے لمحات خلوت کی ہم نشین خاتون ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان لمحات کے تقدس کو میں اپنے ناقص ذہن سے اس کی تعبیر کر سکوں۔ میں نے اپنے ہاتھ حضور کے مبارک تلوے سے لگائے، تو جب ہاتھ لگائے تو حضور نے حرکت دی، پاؤں مبارک کو حرکت دی۔ مجھے تسلی ہوگی کہ حضور میرے پاس ہی ہے، نبی رحمت علیہ السلام میرے پاس ہی ہے۔ تو کہنا یہ ہے، یہاں محدثین فرماتے ہیں یہ فقیر ان سے استفادہ کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ بھی کھڑے ہوئے نماز پڑھیں، آپ بھی حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز شروع کرنے، وہ نفل پڑھتے ہیں، آپ بھی نفل پڑھیں۔ نفل نہیں پڑھے، بیٹھے دیکھتی رہیں، بیٹھے دیکھتی رہیں۔ تو اس سے کیا سبق نکلتا ہے؟ سبق یہی نکلتا ہے کہ تمہارے سجدے تمہیں وہاں نہیں پہنچاتے جہاں حضور کے رخ انور کی زیارت سے تمہیں خدا کی بارگاہ کا قرب نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کا حسن سبحان اللہ، حضور کا حسن سبحان اللہ۔ اور صرف یہ ایمان والے انسان ہی نہیں دیکھتے تھے، سرکار کے زمانہ ظاہرہ کے جانور بھی حضور کو دیکھ کر پہچانتے تھے کہ کیسا حسن ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
حضرات گرامی، اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ سے سوال ہے، اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ سوال یہ ہے کہ رب تعالیٰ جل جلالہ امن والہ حضور سے فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک، جب اصحاب فیل کے ہاتھیوں پر بمباری ہو رہی تھی، اس وقت سرکار علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے، آپ کی ولادت باسعادت اس کے لیے 2 ماہ کا عرصہ بھی موجود ہے، ابھی 2 ماہ باقی ہیں، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے طیبہ طاہرہ والدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ان کی آغوش بطن اقدس میں ٹھیک مکمل 9 ماہ بسر کیے ہیں۔ اشارے ضرور سمجھ لیا کریں، لفظ ہلکا میں نہیں بول سکتا۔ آغوش بطن اقدس میں پورے 9 ماہ حضور جلوہ گر رہے، کمی نہ بیشی۔ بیشی اس لیے نہیں کہ یہ نقص ہوتا ہے، بیشی اس لیے نہیں کہ ماں کو زیادہ تکلیف ہوگی، پورے 9 ماہ اس لیے تاکہ امت کو دنیا میں آنے کے لیے آنا بھی دستور سنت بن جائے۔ چنانچہ جو بچے 9 ماہ سے کم عرصے میں پیدا ہوتے ہیں ان کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے، اور جو زیادہ ہو تو یہ بھی غلط ہے، مطلب یہ بھی پریشان کونا ہے۔ حضور ٹھیک مکمل 9 ماہ امی جان کے پاس بطور امامت جلوہ گر رہے، اور فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ تیرے پاس خدا کی کون سی امانت ہے۔ حالانکہ بچے کا اپنی امی جان کے پاس بطور امانت آنا یہ ماں کی زندگی میں عظیم ایک انقلاب کا باعث ہوتا ہے، ابتلا ہوتی ہے، نہ ختم ہونے والی تکالیف ہوتی ہے، طبیعت بدل جاتی ہے، احساسات بدل جاتے ہیں، شب و روز کے ان کے تصورات جو ہیں ان میں ایک ارتعاش آتا ہے۔ لیکن حضور فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ تیرے پاس کون سی نعمت ہے۔ تو صاحب فرماتے صوفیہ پتہ کیسے چلے؟ میرے آقا تکلیف دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، تکلیفیں اٹھانے کے لیے آئے ہیں، وہ تکلیف دینے کے لیے نہیں آئے۔ نبی رحمت سید عالم علیہ السلام ابھی تشریف لانے میں 2 ماہ باقی ہے، اور بیت اللہ شریف پر نصیب دشمنہ حملہ کرنے کے لیے آنے والا کفار کا لشکر جی حد حرم سے متصل باہر منا مزدلفہ سے آگے، منا سے پہلے درمیان میں جو جگہ ہے، یہاں ان پر رب ذوالجلال کے بمباروں نے بمباری کی۔ وہ بمبار کون ہے؟ چڑیا، ابابیل۔ قرآن شریف میں چڑیاں لکھا ہے، یعنی ابابیل لکھا ہے، فقیر زبان نہیں کھول سکتا، ورنہ اشارے اور بھی ہیں، اشارے اور بھی ہیں۔ یہ کہہ دوں تو حرج بھی کوئی نہیں، دیکھنے میں تو وہ چڑیاں ہی ہیں، دیکھنے میں تو ابابیل ہی ہیں۔ اور میں نے یہ بھی حج شریف کے سفر اقدس کے دوران اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ابابیل جو ہیں وہ غول کے غول بیت اللہ شریف کے اوپر نہیں گزرتے، ایسے ایسے جی
دل مانتا ہے کہ چوکیدار جب سے اب تک مسلسل پہرا دے رہے ہیں، چوکیدار۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے، اب یہاں یہ لفظ بھی تو غور طلب ہے نا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلْتُ، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّ النَّاسِ، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، نہیں، كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، نہ مشرقوں کا رب، نہ مغربوں کا رب، نہ عالمین کا رب، نہ لوگوں کا رب۔ محبوب تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے کیا سلوک کیا ہے، تیرے رب نے کیا سلوک کیا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ پتہ چلتا ہے کہ خدا کو محبوب کا رب کہلانے میں بڑا ہی زیادہ حساب ہے۔ اللہ کریم اپنی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے حضور کا رب ہونا اپنا، یعنی کہ میں ان کا رب ہوں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ، اب یہاں مسئلہ اور بھی ہے، کیف فعل ربک، تیرے رب نے کیا سلوک کیا، کس کے ساتھ؟ اصحاب فیل کے ساتھ۔ اس میں اشارہ ہے، اشارہ یہ ہے کہ میں نے بیت اللہ شریف کے تحفظ کے لیے جو ان دشمنوں کا ستیہ ناش کیا، وہ سب تیرا صدقہ ہے، وہ سب تیرا صدقہ ہے، وہ تیرا صدقہ ہے۔ کیونکہ اگر میں اپنے گھر کو اسباب ذلت سے بچاتا، اگر میں اپنے گھر کو یعنی اسباب ذلت سے میں بچاتا تو میں کعبۃ اللہ میں بت نہ رکھنے دیتا۔ میں نے تو کعبۃ اللہ کو، حالانکہ میرا گھر ہے، اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر بت پلید ہے، اتنا پلید ہے کہ 7 سمندروں میں غوطہ دے تو بت پلید کا پلید ہے، اور 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ یہ برداشت نہیں ہے، یہ حکمت الہیہ ہے، حکمت الہیہ ہے۔ تو بت تو رکھے، بت تو رکھنے کے لیے ان کو مہلت مل گئی، روکا بھی نہیں۔ اس وقت بمباری کوئی نہیں ہوئی، اس وقت بمباری نہیں ہوئی، لیکن جب وہ بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو رب کریم نے بمبار بھیج دیے، ان کو تباہ کرو۔ وجہ ربو کا محبوب، اب تیرے تشریف لانے کا وقت قریب آ گیا ہے، کسی دشمن کی ایسی تیسی میرے گھر کے قریب آ سکے تو آ گیا ہے۔ کعبے کا مالک اب آیا ہے، کعبے کا مالک اب آیا ہے۔ اور علماء صلحاء فرماتے ہیں کہ جس دن مکہ شریف فتح ہوا، میرے آقا علیہ السلام کے سر انور پر دستار سیاہ ہے، سفید امامہ شریف حضور نے پہنا ہوا ہے سر انور پر، سفید امامہ شریف۔ اور جب آگے اب بھی جا کے دیکھیں تو بیت اللہ شریف کا غلاف شریف بھی سیاہ ہے، غلاف شریف بھی سیاہ ہے، دستار مبارک بھی اس وقت سیاہ ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں وجہ یہی ہے کہ دنیا کو بتایا جا رہا ہے بدبختو اب کعبے کے مالک آ گئے ہیں، کعبے کے مالک آ گئے ہیں۔ چنانچہ بیت اللہ شریف کو تمام آلودگیوں سے رسول پاک علیہ السلام نے ٹھوکر مار کر پاک کر دیا۔ اور یہاں ایک روایت لکھی ہے شیخ محقق نے، جب بت توڑے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی میں نیچے بیٹھتا ہوں، میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ، اوپر جو بت ہے نا وہ توڑ دو۔ علی کانپ گئے، علی شیر خدا کانپ گئے، عرض کی میرے آقا میں آپ کے کندھوں پہ میں کیسے کھڑا ہو سکتا، حضور میں کیسے کھڑا ہو سکتا؟ تو پھر عرض کی حضور میں بیٹھتا ہوں،
حضور میرے کندھوں پہ تشریف لائیں اور اتار دیں۔ فرمایا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگلے لفظ بڑے عظیم ہیں، اگلے لفظ بڑے عظیم ہیں۔ فرمایا ہو سکتا ہے کہ تو نیچے بیٹھے اور میں ان کو توڑوں، میں بت توڑنے پر دوڑنے کے لیے تیرے کندھوں پہ چڑھنے کا محتاج کب ہوں؟ میں تو زمین پہ کھڑا ہو کر اشارہ کروں تو چاند بھی کھینچ لیتا ہوں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میں تو چاند بھی کھینچ لیتا ہوں، اشارہ کروں تو سورج بھی موڑ لیتا ہوں۔ مجھے اوپر نیچے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، محبوب کے اشارے میں ساری کائنات ہے۔ عرض کی میرے آقا میں کیسے برداشت کروں کہ آپ کے کندھوں پر چڑھوں؟ فرمایا پھر حضور میری تو وہی درخواست ہے۔ فرمایا تو بار نبوت برداشت نمی تواں کر، علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں اگر تیرے کندھوں پہ قدم رکھوں تو نہیں اٹھا سکتا، جو کہ ہاتھ سے پکڑ کر 80 افراد کے یعنی طاقت کے ساتھ جو جناب محترم خیبر کا دروازہ نہیں ہلتا، تو اپنے ایک ہاتھ سے اٹھا سکتا ہے، لیکن میری نبوت کا بوجھ تو نہیں اٹھا سکتا۔ اسے اٹھائے تو صدیق اکبر اٹھائے گا، اٹھا سکتا ہے، ابو بکر صدیق اٹھا سکتا ہے، تو نہیں اٹھا سکتا، تو نہیں اٹھا سکتا۔ شب ہجرت چلتے چلتے سید عالم اسلام کے قدمین شریفین طیبین طاہرین نیرین ظاہرین، آپ کے مبارک انگلیاں اور آپ کے تلوے زخمی ہو گئے۔ مولا کائنات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہو پایا۔ عرض کی حضور میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے اوپر تشریف رکھیں کندھوں پر، میں آپ کو اٹھا کے چلتا ہوں۔ یہاں اٹھا کے چلنا نہیں تھا، وہیں بیٹھے بیٹھے حضور کو کندھے پہ رکھ کے کھڑا ہونا ہی تھا، اور وہاں تو چلنا ہے، اور چلنا بھی سفید ثبوت زمین پر نہیں، ہموار زمین پر نہیں، پہاڑ ہے۔ اور فقیر نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جبل ثور کی زیارت کی ہے، الحمدللہ جبل ثور کی زیارت کی ہے۔ اس کے 3 درجے ہیں، تھوڑا سا ایسے جاتا ہے، پھر ایسے جاتا ہے، پھر بالکل ہی ستواں ہوتا ہے۔ اور ابو بکر صدیق نے نیچے سے اٹھایا، غار ثور تک پہنچے، خدا کی قسم ہے ابو بکر لڑکھڑایا نہیں ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام کی معیت نے اپنے غلاموں کو بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کہنا یہ ہے میرے آقا نبی رحمت سید عالم علیہ السلام حضور کے لیے رب فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو نے دیکھا نہیں؟ یہ استفہام ہے، اور یہ استفہام تقریری ہے۔ تقریر ایک ہوتا ہے استفہام تقریری، ایک ہوتا ہے استفہام انکاری، یہ تقریری ہے۔ کیا تو نے دیکھا نہیں؟ یعنی دیکھا ہے۔ کیا تو نے دیکھا نہیں؟ یعنی رب فرماتا دیکھا، یہ گلا بکواس کرتا ہے، نبی دیکھتا ہی نہیں ہے، حد ہے۔ پاگلو، خدا کے فرامین عالیہ کو اپنی گندی عقل پہ نہ تولو۔ یہ خبیث کتیا مصطفیٰ کی عظمت کی خاک شریف کو اٹھانے کے لائق نہیں ہے۔ محمد عربی کی عظمتوں کو اٹھائے تو ابو بکر اٹھائے۔ تم کیا سمجھے؟
گندی عقل، ناپاک عقل، خبیث عقل، جن کی عقل خبیث ہے وہ خود اخبث ہیں، جن کی عقل بدتر ہے وہ خود بدترین ہے، جن کی عقل کمینہ ہے وہ کمینہ ترین ہے، جن کی عقل کے پلے کچھ نہیں ہے ایسے عقل والے جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ سیدنا عبد المطلب نبی رحمت علیہ السلام، یہ سرکار کے میلاد پاک کی برکات ہے۔ ابھی جلوہ گری نہیں ہوئی، برکات ہو رہی ہے، نعمات ہو رہی ہیں، نوازشات ہو رہی ہیں، جی 2 ماہ باقی ہے۔ حضرت عبد المطلب اپنی قوم کو لے کر دعا مانگنے کے لیے، لکھنے والا نقل کرنے والا عبد الباقی زرقانی شارح المواہب اس میں ذکر ہے، اور اسی کی ترجمانی میں شیخ محقق نے اپنی عظیم کتاب مدارج النبوت میں نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب سرکار علیہ السلام کہ اس مبارک دور میں جب ابھی آپ کی جلوہ گری ہونے والی ہے اور وہ بے ایمان لانتی ابرہا بیت اللہ شریف کی بے ادبی کے لیے آ گیا، تو حضرت عبد المطلب اپنے قوم کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ گئے تاکہ دعا کریں، تاکہ اب جہاں اگر آپ توجہ کریں گے تو بہت ضروری ہے، آج ایسے بھی بے ضمیر بدبخت خبیث ہیں جو نبی رحمت علیہ السلام کے جد امجد سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے شک، ان میں شک کرتے ہیں۔ دعا کرنا کس کا کام ہے؟ بولو۔ ویسے یہ ایک مسئلے میں اپنی ہی ترجمانی کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمان ہونے کے باوجود یہ دعا مانگنے سے الرجک ہے، نہ فرض پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، نہ جنازہ پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، نہ ویسے کسی کے فوت ہونے کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے دراصل ان کے بڑوں کا وہ معمول ہے، لیکن ہم جن کے غلام ہیں وہ لمحہ لمحہ دعا مانگتے ہیں۔ دعا ضرور مانگو، ہر لمحہ مانگو، بار بار مانگو۔ رب کریم یہ نہیں فرماتا کہ دعا مت کرو، فرماتا ہے دعا کرو میں قبول کرتا ہوں۔ ادعونی استجیب لکم، اور مجھ سے دعا کرو، مجھ سے دعا کرو، استجیب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نہ بے نیاز کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ منگتے سے کہے مانگ ہوئے میں تو تجھے دوں گا، وہ تو منگتا کہے گا نہیں یا اللہ مہربانی فرما بڑی پریشانی ہے، مجھے خیرات دے، مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے یہ ضرورت ہے، تو میری مصیبت دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میں دعا مانگوں یا اللہ تو مان لے۔ یہ بولا نہیں ہے، وہ فرماتا ہوں مانگو مجھ سے، مانگو مجھ سے۔ اور رہ گئی بے نیازی کہ مانے نہ مانے، فرمایا ہوں تو بے نیاز لیکن میں تیرے ساتھ وعدہ کر تو استجب لکم، تو مانگ میں دیتا ہوں، تو مانگ میں۔ بے نیاز کو کیا پڑی ہے کہ وعدہ کرے؟ اصل میں راز اور ہے، اصل میں راز اور ہے۔ شروع سے خدا سے مانگنے کا دستور ہی ایک ہے کہ ڈائریکٹلی مت مانگو، محبوب کا وسیلہ پیش کر کے مانگو، اور جب محبوب کا وسیلہ پیش کرو تو رب پھر ٹالتا نہیں ہے۔ کس کو ٹالوں؟ محبوب کے نام کو ٹال دو۔ ادعونی استجیب لکم، میری بارگاہ میں دعا کرو۔ ویسے مسائل شرعیہ کا ادراک ہر کسی کو نہیں ہو سکتا، صرف انہی کو ہوتا ہے جن پہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم۔ کنز الامال میں ہی فقیر حکیم نے یہ حدیث شریف پڑھی ہے،
ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی، جیسے مانگا فوراً قبول ہو گئی. یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. قبول کرتا ہے لیکن بے نیازی کا رنگ غالب رہتا ہے. وہ کیسے ہے؟ دعا رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے، لیکن یا تو یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مانگا ہے وہ من و ان رب کریم اسے عطا فرما دے، عطا فرما دے. کیونکہ خدا کا اپنے محبوب علیہ السلام سے معاملہ ایسا غامض، ایسا دقیق، ایسا عظیم ہے کہ ہر کسی کی عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. محلقین مقصرین رؤوسکم. محبوب کو خواب میں دکھاتا ہے کہ آپ کے غلام بیت اللہ شریف کا طواف کر کے عمرہ کر کے کوئی اپنے بال منڈوا رہا ہے تو کوئی کتروا رہا ہے، لیکن جب عمرہ کے لیے گئے تو روک دیے گئے. اب عمرہ کے لیے گئے تو روک لیے گئے. اب یہ قسماً کہتا ہوں یہ خدا و محبوب علیہ السلام کا راز ہے جو پورے صحابہ کرام کے فی الحال ذہن میں نہیں آیا. راز کیا تھا؟ وہ سمجھتے تھے کہ جب رب کریم نے یہ خواب مبارک دکھایا ہے تو اب یہ ہمارا عمرہ جو ہے ہو کے رہے گا. ہوا نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سوچ میں تسامح ہو گیا، خدائی فیصلے میں کوئی شک ہے ہی نہیں. کانپ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، عمرہ نہیں کر پائے، جبکہ حضور نے تو فرمایا تھا کہ عمرہ کرو گے. یعنی کوئی احرام اپنا یہ کر رہا ہے، اپنے بال کترا رہا ہے، کوئی مڑوا رہا ہے، اب تو کچھ بھی نہ ہو سکا. سب سے پہلے اس حقیقت کو سمجھا تو سیدنا صدیق اکبر نے سمجھا. فاروق اعظم لڑکھڑانے لگے، سیدھے چلے ابو بکر صدیق سے، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ الیسو علی الباطل، کیا کافر باطل پر نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ تو پھر سرکار نے تو فرمایا تھا ہم عمرہ کریں گے، عمرہ تو نہیں کر سکتے. قسم بخدا، قسم بخدا، رسول اللہ علیہ السلام کی نسبت کا صدقہ لڑکھڑاتی کشتی کو، امت کی کشتی کو سہارا دینے والا ملاح جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. عمر کیا کہتا ہے؟ کہتا جی حضور نے فرمایا تھا ہم عمرہ کریں گے، بال یعنی کٹوائیں گے یا مڑوائیں گے، ہوا تو کچھ نہیں. پھر کہتا جی حضور نے تو فرمایا تھا ہوگا. فرمایا عمر حوصلہ کر، یہ ہو کے رہے گا، یہ ہو کے رہے گا. لیکن یہ نقطہ یہاں ان کی عقل نہیں جا سکتی. جن کی عقل رسول پاک کے فیصلے کو سمجھ سکتی ہے وہی شخص مصطفیٰ کو کندھے پہ بٹھا سکتا ہے، وہی اٹھا سکتا ہے. جو ان کے لفظوں کی حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ ان کا بوجھ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ کروڑوں سلام، آپ نے اپنی حیات طیبہ ظاہرہ میں ایک ابو بکر کو کھڑی کر کے ساری امت کا بوجھ ان کے کندھوں میں ڈال دیا. چنانچہ فرمایا عمر ایسا ہو کے رہے گا. یہ حضور نے تو یہ فرمایا. فرمایا کیا یہ بھی فرمایا تھا کہ اسی سال ہوگا؟
یہ بھی فرمایا جی حضور یہ تو نہیں فرمایا تھا. تو فرمایا نہیں فرمایا تھا تو پھر پریشانی کیوں ہے؟ اب آگے فقیر کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. میرے نظر میں کتاب کا کوئی حوالہ نہیں ہے، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر اس سلسلے میں آپ توجہ رکھیں تو میں اپنے دل کی بات بتائے دیتا ہوں. وہ بات یہ ہے عمر حضور کا فرمان پر حق ہے، عمرہ ہوگا، ہم بال کتروائیں گے یا کٹوائیں گے، منڈوائیں گے، ہوگا ایسا. لیکن یہ تو نہیں فرمایا تھا نا کہ اسی سال، یہ تو اسی سال تو نہیں فرمایا تھا. نہیں تو فرمایا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اب میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جتنے بھی میرے ساتھی اب اس وقت آئے ہیں یہ نہیں مریں گے جب تک کہ عمرہ نہ کر سکے، تو نہیں مریں گے، کیونکہ محبوب کی زبان سے نکل گیا خدا تقدیر موڑ دیتا ہے، مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں بدلتا. کیا یہ صحاح ستہ کی حدیث شریف یاد نہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں الدعاء يرد القضاء، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں. دعا مطلقاً ہے، یہ نہیں فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام ہی کی دعا بدلتی ہے. نا دعا قضا بدل دیتی ہے، یعنی حضور کا غلام بھی دعا کر دینا، ان کا دامن پکڑ کر ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ بدل دیتا ہے، اللہ بدل دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. والی بغداد غوث پاک 11ویں والا پیر، جب 11ویں والا پیر کہتا ہے تو یعنی ہلچل مان جاتی ہے. یعنی ہلچل سنیوں کے دلوں میں ہلچل مچتی ہے عقیدت کی، غیروں کے گھروں پر برق برستی ہے خدا کے غضب کی. دعائی ہو گئی، دعائی ہو گئی. حضرت جی دجلہ آیا، دجلہ نے تو بغداد ڈبو دیا ہے. حضرت سبق پڑھا رہے ہیں، فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ تو بفڑا ہوا ہے اور بغداد ڈوبتا ہے، پانی نکل آیا ہے. شاگردوں سے کہا ذرا صبر کرو، ذرا اینا دا علاج کر رہا. دنیا ڈوب رہی ہے، غوث پاک سبق پڑھا رہا ہے. کیا سمجھ آتی ہے؟ فقیر کو یہی سمجھ آتا ہے کہ حقائق کائنات جو کچھ مارز وجود میں آنا ہے میرے غوث پاک کی نظر میں ہے. حضور اٹھے، عصائے مبارک ہاتھ میں لیا، دجلہ کی طرف چل نکلے، دجلہ کی طرف چل نکلے. آگے بڑھے، پانی ہے کہ بفرا ہوا، بے رحم موجیں قریب ہیں کہ کیا کر ڈالوں. حضور فرماتے بتاؤ دجلہ کو کہاں روکنا ہے، بتاؤ کہاں روکنا ہے. حضور یہاں روک دے. تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ ان میں وابی کوئی بھی نہیں ہے. بغداد سے وابی ہوئے کیوں؟ وہاں وہ نجدی تھا ہی نہیں تو وہ کہہ دیتے عبد القادر تو کیا کر سکتا ہے، کہاں روکوں کہاں روکوں. یہ تو وہ کہے جو روک سکتا ہے. وہ سب کہنے لگے حضور یہاں روکے. معلوم ہوتا ہے سب کا عقیدہ یہی تھا، غوث جہاں چاہے روک سکتا ہے. عقیدہ ہے. کیونکہ غوث پاک کا رسول فرماتا ہے الدعاء يرد القضاء، دعا قضا کو روک دیتی ہے، بدل دیتی ہے. عزیزان گرامی قادر، رسول معظم نبی مکرم تاجدار عرب و عجم علیہ السلام نے فرمایا جب تم دعا کرتے ہو یا تو حکمت الہیہ ہو تو تمہاری دعا میں جو تم نے مانگا وہ تمہیں دے دیتا ہے. یہ تو قبولیت ظاہرہ ہوگی،
یا یہ ہوتا ہے کہ فوراً نہیں دیتا، ٹھہر کے دیتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس میں تاخیر ہوگی، ہم دعائی دے دیتے جی ہماری مانی نہیں کی، دعا بڑی کی ہے جی لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہی قبول ہے، یا تو فوراً قبول فرما لے اس کی مرضی، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ابھی، لیکن خدا جانتا ہے کہ ابھی یہ اس کو دوں تو اس کا نقصان ہوگا، ذرا ٹھہر کے عطا کرتا ہے تاکہ نقصان بھی نہ ہو، اس کی مرضی بھی، اس کی دعا بھی پوری ہو جائے۔ تو یا پھر یہ ہے خدائی راز جاننے والا محبوب علیہ السلام، جی آپ نے فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حکیم مطلق ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ابھی کرم فرما، ابھی رحم فرما، ابھی دکھ دور کر دے، ابھی تکلیف دور کر دے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں ابھی دعا قبول نہیں کرنی، یہ تو دنیا مانگتا ہے، یہ تو اس دنیا میں مانگتا ہے، میرے نزدیک دنیا میں تکلیف کوئی عرض نہیں ہے، اس کی اس دعا کے صدقے قیامت میں میں اس کی مشکل آسان کر دیتا ہوں، لیکن چونکہ ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، اس لیے کہتے ہو دعا قبول ہے۔ دعا قبول ہے، یہاں ہو گئی، بعد میں ہو گئی، قبر میں ہو گئی، حشر میں ہو گئی، جہاں ہوگی دعا قبول ہے، دعا رد نہیں ہوتی، دعا رد نہیں ہوتی۔ انکم سیخلو کل احد منکم ما ربہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص اپنے رب کریم کے حضور تنہائی میں حاضر ہوگا۔ لفظوں کا معنی سمجھ آیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو اللہ کی بارگاہ میں اکیلے حاضر ہونے کا موقع ملے گا، جب کوئی یا خدا ہے یا اس کا بندہ ہے، تیسرا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں فقیر کو یہ بھی اشارہ ملتا ہے، یہ بھی اشارہ ملتا ہے، مانگا کسی نے نہیں، مانگا کسی نے نہیں کہ مجھے رب کریم زیارت کرائے، لیکن حضور فرماتے قیامت کے دن اللہ تم میں سے ہر ایک کو اپنے پاس تنہائی میں بلائے گا، یعنی تم نے تو نہیں مانگا لیکن محبوب کے صدقے میں تم میں سے ہر ایک کو زیارت کراؤں گا اور تنہائی میں بلاؤں گا، تنہائی میں بلاؤں گا۔ جس کے ساتھ راز کی بات ہو اسے تنہائی میں بلایا جاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو سرکار تنہائی میں اللہ تعالیٰ بلائے گا اور فرمائے گا میرے بندے تو نے زندگی میں ذرا تکلیف میں بسر کی ہے، زندگی ذرا اسباب اور وسائل کی بھی تجھ میں کمی تھی، جبکہ تیرے پڑوس میں کافر جو تھا اس کے پاس بڑے وسائل تھے، یا غافل جو تھا بڑے وسائل تھے، تجھے تنگی تھی، تجھے یہ تو یاد ہے؟ عرض کی مولا تیری حکمت ہے۔ فرمایا پھر یاد کر، میں نے تجھے تنگی اس لیے نہیں دی کہ تیرے لیے میرے پاس رزق نہیں تھا، میں نے تجھے تنگی اس لیے نہیں دی ہے کہ میرے پاس تیرے واسطے رزق نہیں تھا، جو غیروں کو دے سکتا ہے وہ تمہیں کیوں نہیں دے سکتا؟ پھر کیوں نہیں دیا؟ فرمایا مجھے علم تھا کہ اگر میں تیرے رزق میں وسعت دے دوں تو فرعون بن جاتا، تو فرعون بن جاتا، میں نے تجھے فرعونیت سے بچایا ہے، عبدیت کا حسن عطا فرمایا ہے، عبدیت کا حسن عطا فرمایا ہے، اس لیے میں نے تجھے رزق بھی تھوڑا دیا، کبھی تکلیف بھی دے دی،
تو تڑپتا رہا، مانگتا رہا، میں نے تجھے وسائل زندگی نہ دیے، کیوں نہ دیے؟ اس لیے دیے کہ تیرا ایمان بچ جائے۔ اگر تو اس طرح وسوست میں آ جاتا تو تو فرعون بنتا، تیرا ایمان برباد ہو جاتا، اور میں نے تو تیرا ایمان بچایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور بھی حدیث شریف سن لیں، اور یہ حدیث پاک بھی اس میں کنز الاموال میں ہی ہے۔ حسن اتفاق کے آج کے بیان میں کنز الاموال کی احادیث شریفہ زیر بحث آ گئی۔ الحمدللہ ایک مولوی صاحب نے، اللہ اس کا بھلا کرے دو جہان میں، انہوں نے مجھے کنز الاموال بطور انعام، بطور ہدیہ عطا فرمائی، اللہ اس کا بھلا کرے۔ 17-18 جلدیں ہیں، اس میں یہ حدیث شریف ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کافر کچھ مانگتا ہے رب سے کہ مجھے یہ شے مل جائے، مجھے یہ شے مل جائے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کو دو، اٹھاؤ اس کو جو مانگتا دے دو۔ مولا کافر ہے، جب ہی تو کہتا ہوں اس کو دے دو جلدی، کیوں؟ میرے دروازے میں کتا آیا ہوا، اچھا نہیں لگتا۔ نکالو اس بے ایمان کو، نکالو اس بے ایمان کو، خبیث کو۔ پہلو میں بیٹا بچہ رو رہا کہ اماں روٹی دے، ابھی اس کو روٹی نہیں ملی، ایک کتا دروازے میں گھس گیا، تو اس نے کہتا ہے اس کو ڈالو، نکالو اس کے، اور کتا آیا اچھا نہیں لگتا دے دو، وہ پہلو میں رو رہا ہے، اس کو ابھی نہیں دیا، اس کو پہلے دے دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو فوراً دینے میں اس کی قبولیت نہیں ہے، اس کو رلانے میں کوئی اس کی ذلت نہیں ہے، اسی میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا میں کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اللہ بے ایمان یا غافل کو جلدی میں اٹھا دیتا ہے دینے کو، دے دو نکل جائے، مجھے یہ میرے گھر میں گرا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ اور کبھی مرد مومن سجدے میں پڑا رو رو کے مانگتا، دیتا ہی نہیں، دیتا ہی نہیں۔ مولا تیرا بندہ مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، کچھ اسے عطا فرما دے، اور فرمایا رہنے دے، میرے دربار میں گرا ہوا اچھا لگتا ہے، میرے دربار میں گرا ہوا اچھا لگتا ہے۔ محترم خدائی فیصلے ہماری عقل کے مطابق نہیں ہے، رسول اللہ کی قلب اقدس میں جو وارد ہونے والے قوائف ہیں یہ ان کی حکمتوں کا تقاضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہی بات ہو رہی تھی، تو نے دیکھا نہیں ہے یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں ہے تیرے رب نے ہاتھیوں والوں سے کیا سلوک کیا؟ عبد المطلب پہاڑ پہ چلے گئے اپنے ساتھیوں کو لے کر تاکہ دعا کریں۔ بات یہاں سے دعا کی چلی تھی کہ بعض لوگ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان میں شک کرتے ہیں، وہ بدترین لوگ ہیں۔ دعائیں مانگنا تو کام ہی اللہ والوں کا ہے، یہی وجہ ہے کہ جو اللہ والے نہیں ہیں وہ دعا مانگنے سے ہی انکاری ہے۔ جو دعا سے روکتا ہے، دعا نہیں مانگتا، وہ نفس کا کتا ہے، وہ رب کا بندہ نہیں ہے۔ دعا مانگو۔ اب نجدیوں نے یہ طریقہ نکالا ہے، حالانکہ صحیح حدیث شریف ہے ترمذی میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاء عقیب المکتوبات، اور کما قال، حضور فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں ایک وقت یہ ہے جب فرض نماز پڑھ لو، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ کیا ان اندھے نجدیوں کو سمجھ نہیں آئی؟ سلام پھیرا اور گئے، دعا نہیں مانگتے، کیوں نہیں مانگتے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضور فرماتے ہیں کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد جو دعا ہو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اصل میں راز یہ ہے کہ جن کی ماننا نہیں ہے ان کو مانگنے نہیں دیتا۔ اصل راز یہ ہے، جن کی ماننی نہیں ان کو مانگنے نہیں دیتا، اور جن کی رد نہیں کرنی وہ ایسا مانگتے ہیں کہ مانگتے مانگتے تھکتے ہی نہیں۔
حضرات گرامی قدر، نبی رحمت سید علیہ السلام کی جد امجد آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ گئے، دعا مانگنے لگے کہ آپ کے پیشانی اقدس سے نور کا دائرہ ظاہر ہوا، پیشانی میں نور کا دائرہ تجلی، اور پہاڑ چمک اٹھا۔ جب چمکا تو حضرت نے فرمایا اپنی قوم سے، آؤ چلیں کام بن گیا ہے، آؤ چلیں کام بن گیا ہے۔ حضور ابھی دعا تو نہیں مانگی، فرمایا یہ نور نہیں دیکھا چمکتا ہوا، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا ہے۔ فرمایا یہ جس نور کا میں امین رہا ہوں، اس کا معمول یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے، جب میں دعا مانگوں اور یہ چمک اٹھے اور دیواروں پہ پڑے تو یقین ہو جاتا ہے کہ دعا قبول ہے۔ اس لیے میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ ایسی تیسی ابرا کی کچھ نہیں ہو سکتا، کعبہ بچ گیا ہے، کعبہ بچ گیا ہے۔ یہ کعبے پہ حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ حضور کے نور نے چمک کر بتا دیا ہے اپنی کتے کی موتیں مرے گا، بیت اللہ شریف پر حملہ نہیں کر سکتا۔ حضرت چلے گئے ابرا کے پاس، کیونکہ اس کے یہ ڈکیٹ ہوتے ہیں، کافر ڈکیٹ ہوتے ہیں، کافر ڈکیٹ ہوتے ہیں، ڈاکو، لوٹنے والے، لٹیرے، ڈاکو لٹیرے، لوٹنے والے بے ایمان، جو ملک کو لوٹے وہ بھی بے ایمان، جو قوم کو لوٹے وہ بھی بے ایمان، جو پاکستان کو لوٹے وہ بھی بے ایمان۔ لوٹنے والا رسول اللہ کا منگتا نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور کے منگتے تو غلاموں کے جھولیوں میں خیر ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت گئے، اس بدبخت کے لٹیرے جو تھے وہ عبد المطلب کے 400 اونٹ لے گئے۔ عبد المطلب اس کے پاس گئے، قوم کو فرمایا تم اپنا بچاؤ کرو، ہوگا کچھ نہیں، گھبراؤ نہیں، آپ اس کے اکیلے چلے۔ اس کو کسی نے کہا کہ رئیس مکہ، یاتی الیک رئیس مکہ، مکہ شریف کا رئیس تو تیرے پاس آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عبد المطلب سبحان اللہ، سرکار کے جد امجد ایسے وجیح، ایسے نفیس، ایسے حسین، ایسے جمیل تھے کہ کہتے دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ اور آپ کا نام ہے شیبۃ الحمد، جناب عبد المطلب کو کہتے شیبۃ الحمد۔ شیبۃ الحمد کا معنی ہے وہ شیبہ، شیبہ کو شیبہ یہ کیوں سنیں گے آپ؟ شیبہ کہتے ہیں چٹے بالوں کو، آپ میں تو نظر آتے نہیں ہیں، آپ نے دکھا دیں چٹے بال۔ جب حضرت عبد المطلب کی ولادت ہوئی نا، پیدا ہوئے، تو ولادت کے بعد دیکھا گیا کہ حضرت کے سر انور کے بالوں میں چٹے بال۔ نہ بچوں کے تو بال چٹے نہیں ہوتے، آپ کے بال چٹا کیوں ہے؟ کس لیے ہے چٹا؟ اور مور کا رنگ کاغذ سے جدا ہوتا ہے، رب نے نبی پاک کے جد امجد کے سر اندر پر سفیدی کا بال اپنی رحمت کی مور رکھی تھی کہ جب دنیا پہ تاریکی ہوگی مصطفیٰ کا دادا چمکتا ہوا رہے گا۔ اس میں گمراہی نہیں ہوگی، اس میں آوارگی نہیں ہوگی۔ عبد المطلب قوم کے بہت بڑے عظیم رہنما تھے، جب گزرتے گلیوں میں تو حضرت کی پشت مبارک سے اللہ کی حمد و ثنا کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ یہ کیا راز تھا؟ یہ حضور کا نور تھا جو ان میں جلوہ گر تھا اور وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا تھا۔ آپ پہنچے، اس نے کہا کہ ذرا اس پہ روب جماؤ، تخت پہ بیٹھ گیا، کہنے لگا سب بیٹھے رہنا،
وہ آ کے کھڑا ہو کے نالشی کی طرح فریادی کی طرح فریاد کرے گا، پھر ہم ان کی جھٹکیاں دیں گے، ہم اس کو روکیں گے تاکہ وہ اس پہ ہمارا روب جم جائے۔ تو ٹھیک ہے، گستاخ شروع سے ہی بے ادب رہے ہیں، گستاخ شروع سے ہی بے ادب رہے ہیں۔ سنیوں کھڑے رہ گئے ہوئے، ہمارے بڑے شروع سے ہی ادب والے ہیں، شروع سے ہی ادب والے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اٹھنا کسی نے نہیں ہے، بالکل بیٹھے ہیں۔ عبد المطلب آئے تو لکھا ہے صاحب زرقانی نے، عبد الباقی زرقانی نے، جیسے ہی آپ سامنے آئے تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کھانا خراب ہمیں کہتا تھا بیٹھے رہنا، آپ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو گیا، نیچے آیا۔ کیسے آنا ہوا؟ آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا تیرے ڈکیٹ، تیرے یہ چور، تیرے ڈاکو میرے اونٹ چرا کے لے آئے ہیں اور میں اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے آؤں، واپس کرو۔ حد ہو گئی یار، مجھے تو لوگوں نے بتایا تھا کہ عرب والوں کو خانہ کعبہ بہت پیارا ہے، تو یہ پتہ نہیں میں ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا میری بلا سے، میری بلا سے۔ کہتا تو یہ اونٹ پیارے ہیں، یہ پیارا نہیں ہے؟ فرمایا پیارا ہے، لیکن میں تو تب فکر کروں جب یہ گھر میرا ہو تو، میں تو تب فکر کروں نا جب گھر میرا ہو۔ اور میرے اونٹ ہیں، مجھے ان کی فکر ہے، جس کا گھر ہے بچانے کی فکر وہ کرے، تو جان وہ ہو جاؤ گا۔ اونٹ فار کر دے، اس بدبخت کو چکرا آ گیا۔ اس کو پوچھنے والوں، ہاں ایک بات اور بھی ہے، بات جو چل نکلی ہے، اس کا ایک ہاتھی تھا، وہ ابرا کو سجدہ نہیں کرتا تھا۔ سائس جو تھے نا، انہوں نے سدھا رکھا تھا، جتنے بھی اس کے تھے نا یہ ہاتھی، وہ صبح دم جب وہ اپنے تخت پہ بیٹھتا وہ سارے اس کو سجدہ کرتے، اس کے سائنس ان کو وہ مارتے سوئے اور ان کو گراتے اور وہ سجدہ کرتے، لیکن وہ سوئے برداشت کرتا، اس نے آج تک اس کو سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا۔ عبد المطلب آ گئے، سبحان عبد المطلب آ گئے، سامنے وہی ہاتھی ہے جو کبھی نہیں جھکا تھا، کھڑا ہے۔ ابو عبد المطلب آئے، جب سامنے آئے تو دھڑام سے گرا، دھڑام سے گرا اور کہنے لگا السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب، السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب، اے عبد المطلب تیری پشت میں جو نور چمکتا رہا ہے میں اس نور کو سلام کرتا ہوں۔ کائنات نے سرکار کے نور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس نے سلام کیا، السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب۔ نقل کیا زرقانی نے، بیان کیا شیخ محقق نے، ترجمانی فقیر نے ہوگی، ابھی بہت کچھ ہے انشاءاللہ اسی مطلب پھر عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔